अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा आमिर हाशमी है। फ़िक्र इकबाल की गुज़िश्ता सीरीज़ से मुतालिक आप मुझे जानते हैं, मुझसे आगाह हैं। मैं अल्लामा इकबाल की, हज़रत इकबाल के अफ़कार से आपको आगाह करता रहता हूँ। मुख्तलिफ़ नज़्मों पर, उनके फ़लसफ़े पर लेक्चर सीरीज़ का एहतमाम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि नौजवानों ने और मेरे हम असरों ने भरपूर इसरार किया कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं, लेकिन अरसाए रोज़गार और गर्दिश रोज़गार के जंजाल में फंसने के बावजूद मैं कुछ ना कुछ वक्त निकालता रहता हूं ताकि आपके और हमारे बीच एक राब्ता और गुफ्त शुनीद का सिलसिला जारी रहे। ये जो वीडियो थी इब्लीस की मजलिस शूरा से मुतल्लिक, जो अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो उन्होंने 1936 में तहरीर की, और ये उनका शाहपारा है, शाहकार है, जिसमें उनकी तमाम तर फ़िक्र का निचोड़ हमें मिलता है। ये इकबाल के आखिरी अदवार में से एक नज़्म है जिसमें अल्लामा इकबाल ने यह अक्कासी की कि किस तरह इब्लीसी निज़ाम या जो इसके परवरदा हैं या जो कारिंदा हैं वो निज़ाम इस्लाम की दरशंदा जो पहलू हैं उनसे खौफज़दा हैं, किस तरह ये उनकी रातों की नींद उड़ा रहा है। तो इस्लाम के में क्या क्या वो रोशन पहलू हैं जिसकी वजह से ये इब्लीसी निज़ाम जो है लर्ज़ा बरंदाम है। अल्लामा इकबाल ने इस पर भरपूर रोशनी डाली और पूरी कुव्वत के साथ इस नज़म में उन्होंने बयान किया। और आपको ये मैंने सीरीज़ कोई 3-4 साल पहले बनाई थी, और जिस तरह इकबाल ने कहा दौड़ पीछे की तरफ एक गर्दिश अय्याम तू, तो हम भी उसी दौर में चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या अफ़कार थे जो इकबाल ने बयान किए। और बाकी आप मुझसे कोई भी अगर रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस ये शामिल है यहाँ पर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपने अफ़कार से और अपनी फ़ीडबैक से आगाह कर सकते हैं मुझे। और जो इस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंशाल्लाह इन सीरीज़ का हम बाकायदा एहतमाम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा हाशमी है और गुज़िश्ता से पैवस्ता इस बार हम इकबाल की नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा का दूसरा हिस्सा करेंगे, जिसमें इब्लीस के आखिरी 2 खिताब शामिल हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने ये बात की कि इब्लीस के मुशीरों ने किन किन निज़ाम हाय ज़िंदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। किसी ने जमहूरियत पे किया, किसी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मज़दूक़ियत पे किया, किसी ने मार्क्सिज़म पे किया। लेकिन बिला आखिर इब्लीस ने अपने ख़िताब में हर बात को रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया कि हमें इन निज़ाम हाय ज़िंदगी में से किसी से भी ख़तरा नहीं। हमें अगर ख़तरा है तो उम्मत मुसलमा में उन लोगों से है कि खाल खाल इस कौम में अब तक नज़र आते हैं, वो करते हैं अश्के सहरगाही से जो ज़ालिम वज़ू। और फिर उसने बताया कि मज़दूक़ियत फ़ितना फ़रदा नहीं इस्लाम है, कि असल में ये तमाम निज़ाम हाय ज़िंदगी इस्लाम के मुकाबले इतने अनस्टेबल हैं, एक रेत की दीवार की तरह है कि जिन्हें एक आंधी का हल्का सा झोंका भी अपने साथ बहा ले जाता है। लिहाजा इस्लाम से तो ख़तरा है, लेकिन इस्लाम पर कदगन लगाने के लिए वो अपने मुशीरों को क्या सजेशन देता है, क्या राय देता है, इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इब्लीस का दूसरा खिताब। जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दी। जानता हूँ मैं कि मशरिक़ की अंधेरी रात में बेयदे बैज़ा है पीराने हरम की आस्तीन। अपने पहले खिताब में वो इस बात को वाज़े करता है कि अगरचे वो उम्मत तो मौजूद है, लेकिन ये उम्मत हामिल कुरान नहीं, यानी कि इसके दस्तूर में और इनकी कानून साजी में कुरान शामिल नहीं। बज़ाहिर तो हम कुरान का दावा करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ में ज़्यादातर मगरबी तहज़ीब की छाप नुमायाँ होती है। और दूसरी बात, जो दूसरे मिसरे में इकबाल ने कहा है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। मोमिन ने अपना किबला काबा सरमायादारी को बना लिया, और इकबाल कहता था कि मलूकियत के बंदे हैं तमाम। और इसी तरह इब्लीस का भी ये दावा है
کہ دراصل یہ تمام سرمایہ کے بندے ہیں جو سرمایہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ سرمایہ داری کیا ہے اور مومن نے اسے کیوں اپنا دین بنا لیا؟ اقبال نے یاد رہے سرمایہ داری بندہ مومن کا دین دراصل تنزیہ طور پر کہا ہے۔ سرمایہ داری کی بنیاد استحصال محنت پر ہوتی ہے۔ سرمایہ داری کی بنیاد دراصل استحصال محنت پر ہوتی ہے۔ انٹرسٹ اور پروفٹ کے نام پر یہ لوگ محنت کش کی محنت کا استحصال کرتے ہیں، اور محنت کا استحصال عموماً دو شکلوں میں ہوتا ہے، یا وقت کا استحصال کر کے، یا پھر سکہ رائج الوقت جو کرنسی ہے اس میں انفلیشن کے عمل میں استحصال کر کے یہ لوگ منافع کماتے ہیں۔ دوسرا سرمایہ داری کا یہ مشن ہوتا ہے کہ تمام تر وسائل پر ایک شخص قابض ہو جائے، چاہے وہ انڈسٹریل لینڈز ہیں یا ایگریکلچر لینڈز ہیں، وہ دراصل ایک ہی شخص کے دست تصرف میں رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت لیس للانسان الا ما سعی، وہی کچھ اس کے لیے ہے جس کے لیے فرد محنت کرتا ہے۔ اس کے منافی سرمایہ دار کا فلسفہ ہے کہ دراصل محنت کرنے والوں سے کام لیا جائے اور سرمایہ کی تجوریوں کو بھرا جائے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں طبقات جنم لیتے ہیں، اور ان طبقات میں حرص و ہوس کی فضا پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ سرمایہ داری کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ انسان فطرتاً لالچی ہے۔ اس لیے یہ فضا بھی دراصل اس لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ اس مشن کا پرچار کیا جائے اور طبقات کو مزید ترویج دی جائے۔ دوسرے شعر میں وہ کہتا ہے، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ ہاتھ ان کا تابدار چمک اٹھتا۔ یاد رہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں ید بیضا کا استعمال بطور علامت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے پیران حرم کا تو یہ کام تھا کہ وہ اپنے دستے راست کی روشنی سے ایک ایسی امت کو تشکیل دیتے جو باقی دنیا کی رہنمائی کرتی۔ لیکن یہ کیسے پیران حرم ہے، یعنی یہ کیسے مذہبی پیشوا ہے کہ جن کی تعلیمات دراصل روشنی یعنی وحی سے محروم ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں دراصل سرمایہ داری کے دفاع میں کہتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کہتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے طنزیہ طور پر پیران حرم کے لیے کہا، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، اور دوسرے الفاظ میں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ آگے چل کر ابلیس کہتا ہے، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فقور و خاکاں نے کوئی فقیر رہنشیں۔ سب سے پہلے تو اسلام سرمایہ داری پہ یوں زد لگاتا ہے کہ وہ طبقات کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ مومن فطرتاً لالچی نہیں ہوتا، اس کے مفادات تمام اللہ سے وابستہ ہوتے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے ارادے، اس کے عزائم اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی پالیسیز بھی اللہ کے لیے متشکل ہوتی ہیں۔ نیک کوئی فقور و خاکہ، ایک ایسی ریاست، اسلامی ریاست تو وہ ریاست ہے جہاں کوئی شاہ نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سارے طبقات برابر ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ملوکیت میں بھی غلاموں کی درجہ بندی ہوتی تھی،
ان کے طبقات ہوا کرتے تھے، اعلیٰ درجے کے غلام اور ادنا درجے کے غلام، لیکن اسلام نے جو پیغام دیا اس میں سب سے پہلے غلامی کا خاتمہ کیا، کیونکہ سرمایہ درانہ نظام میں بھی ملوکیت کی طرح ہی سب سے پہلے غلامانہ ذہنیت کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا میرٹ آف لائف ہے، جو سٹیٹس کو ہے، وہ دراصل تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ قوہ یعنی قوت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر ایسی قوتیں بیدار کر لینا جو اخلاقی پستیوں، سماجی پستیوں سے آپ کو بچا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک راہ گیر، ایک مسافر جب خاردار جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے بھی یہ قرار پایا کہ تقوی کا حصول اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنی قوتوں کو اس درجے تک بیدار کر لے کہ وہ نہ صرف اخلاقی پستیوں، سماجی پستیوں، سیاسی پستیوں، بلکہ اس نظام کی جتنی بھی پستیاں ہیں ان سے اپنا دامن بچا کر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ ہے وہ میرٹ آف سٹیٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے طے کیا ہے، نہ کہ دولت اور جاہ و حشم۔ دولت اور جاہ و حشم تو یہیں رہ جاتے ہیں، سرمایہ تو یہیں رہ جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ انسان کا تقوی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اور فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ یہ بڑا خوبصورت فلسفہ ہے جو قرآن پاک نے پیش کیا۔ قرآن پاک نے یاد رہے الارض للہ کہا، زمین اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا الارض للانسان، زمین انسان کی ہے، لیکن قرآن نے اس کے برعکس، اس کے منافی ایک اصطلاح کا استعمال کیا۔ الارض للہ، زمین اللہ کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اس زمین پر محض اللہ کا نمائندہ ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کلی زمین کا مالک و مختار ہوں۔ یہ دعویٰ اسے خدائی منصب پر فائز کر دے گا۔ لیکن قرآن نے اسی فلسفے کی، فیوڈلزم کی نفی کرنے کے لیے الارض للہ کا انتخاب کیا کہ زمین کسی فرد کی ملکیت نہیں۔ فیوڈلزم میں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص لامحدود وسائل، لامحدود اراضی کا مالک ہوتا ہے، لیکن اسلامی ریاست میں یہ ریسٹرکشن امپوز کی گئی ہے الارض للہ کہہ کر کہ کوئی شخص قطعاً کلی ریاست کا، کلی زمین کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا، وہ ایک محدود وسائل کا مالک ہے۔ قرآن کی فکر دراصل متاع زیست پر استوار ہے۔ ایک مسافر، ایک راہگیر جب چلتا ہے تو ایک مخصوص زاد راہ، ایک مخصوص متاع سفر اس کے پاس ہوتی، اور وہ متاع ایسی ہوتی ہے کہ جو نہ اتنی کم ہو کہ راستے میں ہی ختم ہو جائے اور مسافر کو دم توڑنا پڑے، نہ ہی اس درجے زائد ہوتی ہے کہ مسافر پر وہ بار گراں بن جائے۔ مسافر چلتا ہے اور اتنے ہی وسائل لے کر چلتا ہے کہ جو اسے منزل مقصود تک پہنچنے میں مدد دے۔ یہی انسان کی کلی متاع زیست ہے کہ وہ محدود وسائل کے ساتھ جو اس کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ، وہ لے کر اس دنیا میں منزل مقصود کی طرف چلے۔ آگے وہ کہتا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، مذہبی پیشوائیت میں
दरअसल इनका इंसलाक दरबारों से हुआ करता था अहद मलूकियत में, और अहद मलूकियत में मजहबी पेशवा बाकायदा हायर किए जाते थे और इनसे कहा जाता था कि वो सरमायादारी जागीरदारियत का इस्लाम के तनाजुर में दिफा करें। और इकबाल ने कुरान की रोशनी में इन्हें उलमाए सूख कहा और ये भी कहा, गारत गरे कौम है वो सूरत चंगेज़। चंगेज़ ज़ाहिर है तबाही का इस्तिआरा है। इकबाल ने भी इन मजहबी पेशवाओं से इस इस्तिआरे को यूँ मुंसलिक किया कि इन मजहबी पेशवाओं का किरदार बेनकाब हो गया और ये पता चल गया कि दरअसल ये मुख्तलिफ़ रंगों में कुरान की तावीलात बयान करते रहे और सरमायादारी का दिफा करते रहे और मुसलमानों को उलझाते रहे, कभी इलाहियात में, कभी इल्मुल कलाम में, कभी शेर व तसव्वुफ़ में और कभी अपनी अपनी मनगढ़ंत तशरीहात में। यहाँ तक तो इब्लीस का दूसरा खिताब मुकम्मल होता है। इसके बाद आखिरी तीसरा खिताब शुरू होता है, जिसमें वो कहता है कि तोड़ डालें जिसकी तकबीरें तिलिस्मे जिहाद, हो न रोशन उस खुदा अंदेश की तारीख रात। इब्ने मरियम मर गया या जिंदाए जावेद है सिफाते ज़ाते हक, हक से जुदा या ऐन ज़ात। इब्लीस इस बात की निशानदही करता है और अपने असल तहफ़्फ़ुज़ात का अब इजहार करता है कि दरअसल हमने जो ये जाल बुना है, कहीं डेमोक्रेसी का, कहीं मार्क्सिज्म का, कहीं मज़दूकियत का, कहीं सरमायादारी का, हमें डर है कि मोमिन कहीं इन जालों को तोड़कर सुरागे हक ना पाले। याद रहे, कोई शख्स अगर किसी अंधेरे रास्ते पर हो और उसमें उसे ज़रा सी रोशनी की झलक भी मिले तो वो रोशनी भी उसकी निगाहों को रोशनास कर दिया करती है। इब्लीस को इसी चीज़ से डर है कि मोमिन कहीं सुरागे हक ना पाले। अगर वो सुरागे हक पा गया और उसकी आँखों पर ये रोशनी आया हो गई तो वो हमारा जहान रंगबू, ये तिलिस्म शेष जिहाद जो इर्द गिर्द हमने एक उसके तिलिस्म बांध दिया है, जाल बुन दिया है, इसे तोड़कर वो निकल जाएगा और उस पर, इस खुदा अंदेश पर एक नया सवेरा तुलू हो जाएगा। आगे जाकर वो बात करता है, इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है। मुसलमान आज भी इसी बहस में उलझे हैं कि कब कोई मसीहा आएगा, कब कोई ऐसा सर्वाइवर आएगा जो हमें पश्तियों से उठाकर बुलंदियों की तरफ ले जाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा बैठे। इकबाल को इस कौम से यही गिला था। वो कहता था ये कौम अपने आबा पे तो रश्क करती है, लेकिन आज भी इसकी तनज़्ज़ुली का ये आलम है कि ये आने वाले मसीह के इंतज़ार में बैठी है और इसकी काहली और इसकी बेअमली और हिकमत अमली का फुक़दान दरअसल इसे ज़वाल की तरफ धकेल रहा है। आखिर वो कौन सा मसीहा है फिर कि जिसकी नवीद इस्लाम ने सुनाई। इकबाल कहता है, आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है, यह मुजद्दिद जिसमें हो फ़र्ज़ंदे मरियम के सिफ़ात। वो कहता है आने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई मुजद्दिद होगा, कोई मुज्तहिद होगा। इकबाल की ये ख्वाहिश थी कि मुसलमानों में इज्तिहाद किया जाए। जो सदियों से इज्तिहाद के दरवाज़े मुसलमानों पर बंद किए हुए हैं, ये दोबारा वाक़ किए जाएं, खोले जाएं और हालात के बदलते तकाज़ों के साथ इस्लाम के असूलों को हम आहंग किया जाए और वही शख्स इस्लाम की तजदीद नौ का बायस होगा, वही मुज्तहिद होगा, वही सर्वाइवर होगा इस्लाम का। आखिर हज़रत ईसा की भी कुछ सिफ़ात थी। जिस तरह उसने कहा इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है, इब्ने मरियम की, हज़रत ईसा की
یہ صفات تھیں کہ وہ مردے کو زندہ کر دکھاتے تھے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے دستے امداد دراز کرتے تھے۔ وہ مجدد جو آئے گا، وہ مجتہد جو آئے گا، دراصل اس میں بھی یہی صفات ودیت ہوں گی کہ وہ مجبوروں کے لیے دستے امداد بلند کرے گا، وہ اس مردہ قوم کو زندہ کر دکھائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مخصوص مردے کو زندہ کر دکھایا۔ اقبال نے اس خوبصورت مذہبی علامت کو تلمیح کے طور پر اپنی نظم میں استعمال کیا، جس میں اس نے بتایا کہ وہ مجدد دراصل کتاب اللہ کا یہ پیغام دے گا کہ مومنو، تم مردہ ہو چکے ہو، خدا اور رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ زندگی کا پیغام دے گا، حیات نو کا درس دے گا اور اس قوم کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ آگے وہ کہتا ہے، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ آخر اقبال کو یہ کیا کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ شعر و تصوف مسلمانوں کے لیے موت کا باعث ہے۔ فارسی میں علی حزین کا قول ہے، تصوف برائے شعر و گفتن خوب است، تصوف صرف شعر و نغمہ کے لیے بہتر ہے۔ یاد رہے اقبال کہا کرتا تھا کہ تصوف کوئی دین نہیں ہے، تصوف ایک فلسفہ ہے، علم الکلام ہے، اور اس نے کہا ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ علم کلام یہ فلسفہ بھی ایسا ہی ہے جیسے شعر و نغمہ ہو۔ فلسفہ اور تصوف دراصل انسان کے لیے ایک نشہ ہے۔ تصوف انسان کو غفلت کی نیند میں سلا دیتا ہے، جس طرح کسی شخص کو ایک نشہ دے دیا جائے، اس کی آنکھوں سے حقیقت اوجھل ہو جایا کرتی ہے۔ ابلیس بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کیے جائے جس میں مسلمانوں کو تصوف میں الجھا کر، تصوف میں سرشار کر کر، اس کا نشہ دے کر انہیں غفلت کی نیند سلا دے۔ جب یہ غفلت کی نیند سو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے حقیقت، وہ سراغ حق خود بخود اوجھل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ ڈرتا بھی ہے، وہ کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ آخر میں وہ مسلمانوں کو ہماگیر زوال میں دھکیلنے کے لیے آخری تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، ہر گھڑی ڈرتا ہوں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، کہ کہیں یہ تصوف کو چھوڑ کر اس نشے سے کہیں بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ بیدار ہو گئی تو قرآن کے اس فلسفے کو سمجھ جائے گی جس میں قرآن نے انسان مومن کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ تزکیہ عالم انفس و آفاق کرے۔ عالم انفس اس کے اپنے اندر کا جہان ہے، عالم آفاق یہ کائنات۔ عالم نفس میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا، دراصل انسان کی ذات خدا کی صفات کی آئینہ دار ہے۔ ہم میں وہ ساری صفات موجود ہیں با درجہ بشریت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ مقصود قرار پایا کہ انسان ان صفات کو عمل میں لا کر، بروئے کار لا کر اس معاشرے پر اس کا کلی اطلاق کرے۔ اللہ رحم کرتا ہے، انسان رحم کرے، اللہ عدل کرتا ہے، انسان عدل کرے، اور تا حد بشریت انسان اللہ کے رنگ میں ڈھلتا چلا جائے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ تو تزکیہ کائنات کیا ہے جس کے لیے قرآن پاک نے کہا ہم نے زمین و آسمان تسخیر کر دیے ہیں تمہارے لیے، کہ وہ ان زمین و آسمان کا مشاہدہ کرے، ان سائنٹیفک فیکٹس کو سمجھے اور اپنی ذات کا اطلاق اس کائنات پہ کرتا چلا جائے۔
ابلیس کو اسی چیز سے ڈر ہے کہ کہیں اگر مومن تزکیے کی طرف مائل ہو گیا تو وہ بیدار ہو جائے گا۔ تو کیا طریقہ ہے کہ اسے اسی خواب خرگوش میں سلا دیا جائے، اسے سبز باغ دکھائے جائیں؟ وہ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مزاج خانقاہی کیا ہے؟ مزاج خانقاہی یہ ہے کہ انسان کو عملی زندگی سے دور کر کر کہیں کونے کھردرے میں بٹھا کر ذکر و افکار میں لگا دیا جائے۔ ظاہر ہے اسلام کا تعلق تو معاشرتی زندگی سے ہے، اور تزکیہ نفس بھی اس وقت ممکن ہے جب مومن اس معاشرے میں قدم رکھتا ہے، رابطہ استوار کرتا ہے اور ان صفات کا اطلاق کرتا ہے انسانوں پر۔ لیکن کسی کونے میں گوشہ کار گمنامی میں بٹھانے سے مومن میں یہ صلاحیتیں اپنے آپ ناپید ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ معدوم ہو جائیں گی، اور وہ خواب غفلت میں اس حد تک ڈوب جائے گا کہ سراغ حق دیکھے نہ دیکھ پائے گا۔ یہاں تو اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ختم ہوئی۔ انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز پر میں مزید دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، اور اقبالیات کے حوالے سے موضوعات کا احاطہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔